یقول حضور نے فرمایا کہ رب وحدہ لا شریک کے ارشاد فرماتا ہے انا مع عبدی اذا ہوا ذکرنی میں ادو اس بندے دے نال ہونا مع دا مطلب ہوندا ہے عربی نال ہونا انا مع عبدی اذا ہوا ذکرنی میرے سونے نبی دے لبہائے مبارک جو ارشاد پاک نکلیا حدیث قدسی رب فرماوندا ہے میں ادو اس بندے دے نال ہونا جدوں او میرا ذکر کردا پیا ہوندا اس تو وڈا انعام میرا خیال ہے کائنات کوئی نہیں لوگاں دیاں تعریفاں ذکر دے پے ہوندے ہاں لیکن انہاں لوگاں نوں کوئی نہیں پتہ اور شاید وہ لوگ ساڈے نال مخلص ہیں بھی کہ نہیں ہیں وہ ساڈی گل سن دے بھی نہیں کہ نہیں یا انہاں نے ساڈی گل تے اعتبار ہے بھی کہ نہیں رب کے ارشاد فرما رہے ہیں جدوں بندہ میرا نام لوے سنن تے دور دی گل ہے میں اون دے نال ہوندا وَتَحَرَّتْ بِي شَفَتَاهُ میرے سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں دے ہونٹ ہلدے نے نا اے اللہ دا ذکر کریے ان دے پاک نام دی پاکی بیان ہوئے ذکر کریے تے ہونٹ ہلدے میرا سونا نبی فرماتا ہے ان دے ہونٹ میری وجہ تو ہل رہے ہوندے انہاں میں نال کہ ان دے ذکر دی وجہ تو ہونٹ میرے ہل رہے ہونٹ ہل رہے ہوندے اس تو وڈا انعام میرا خیال ہے ساڈے واسطے اور کوئی نہیں کیسی جس کے اللہ دا نام لویے رب وحدہ لا شریک ساڈے نال ہوے حضرت محمد بن احمد رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں آپ خلوت نشینی چ رہندے ہیں آپ نے تنہائی پسند کرنی تے اللہ دا ذکر کردے رہنا آپ کو کسی بندے پوچھا کہ اما تستوحشو کیا آپ کو وحشت محسوس نہیں ہوتی اکلیاں بندہ ڈیرے تے بھی ہوئے کلا جدو اپنے گھر بھی ہوئے وحشت خوف دیا محسوس ہوتا ہے گڑی جو بھی کو بندہ لگے تے ہمیں ڈر جائے ہوتا ہے آپ جنگل غارہ صحراوے کلے رہتے ہو آپ کو وحشت محسوس نہیں ہوتی حضرت محمد بن نظر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیفا استوحشو وہو یقول انا جلیس من ذکرنی آپ نے فرمایا کمال کرنا ہے تینوں نہ عقل ہے نہ شعور ہے میں وحشت میں محسوس کرا حالانکہ رب وحدہ لا شریک لا ارشاد ہے انا جلیس من ذکرنی جیڑا میرا ذکر کرتا ہے میں ان دے کول بیٹھا ہوں ان دی کاملہ قدرت کاملہ کے مطابق اللہ حیت تو بھی پاک ہے جہت تو بھی پاک ہے جسم تو پاک ہے سمت تو پاک ہے اللہ دا کوئی جسم نہیں نہ اللہ دا خاص کوئی ایک مقام ہے بفلانی ہی جگہ تے اللہ رہندا ہے نہ یہ اپنی قدرت کاملہ کے مطابق اللہ سونا فرما رہے ہیں حدیث پاک کے حضور دی میرے نبی دی بارگاہ تے بندہ آیا صحابی اشارہ دنوں حضور دی بارگاہ ریا ان دا دل نہیں حضور دی مجلس جو جان جو شام نو نہ میرے نبی نے فرمایا کہ واپس نہیں جانا سکے حضور جانا تو ہے لیکن سارا راستہ خطرناک ہے خوف ہوندا ہے میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے آپ تشریف رکھو پھر حضرت سلمان فارسی حضور نے فرمایا گھروں جاؤ پتہ کرو روٹی کھانا پانی لب جاسی حضرت سلمان فارسی سارے ازواج دے گھر آ گئے کہ آپ کو کوئی شے کھجور دودھ کھان نو نہیں ملی تے ایمانداری نال دسو ساڈے گھرے 6 مہینے دا راشن ہے وقتی راتی بانا ہے یال کٹائی کر دینی ہے بھوک تو مر گیا میرے سونے نبی کونین کا تاجدار ہے لیکن گھر زہری کوئی شے نہیں حضرت سلمان فارسی آئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ گھر تے کھان نو کوئی شے نہیں ایویں تے اس وی حسن حضور دا کہ صرف کافرن دعا دینی ہے اس وی حسن حضور دا صرف لتر کھان تو بعد امن دا درس دینا ہی اس وی حسن حضور دا آبی تے میرا نبی مولویت پیرا واسطے مذہبی رہنما واسطے اس وی حسن رہ گیا ہے بغیر کوئی شے نہیں لیکن میرے نبی دا صحابی سکے بھی دودھ بھی نہیں ملیا کھجورا نہیں ملیا روٹی تے بڑی دور دی گل نہیں اے پہلی میرے نبی نے اپنے رہنما
اور لیڈر ہونے دا ول دسیا پھر میرے نبی نے نبوت دی طاقت دسی فرمایا جیڑا بندہ میرے اس غلام نو روٹی کھویسی آمینہ دلال او جنت دیسی اور اے گل کسے سے آپ ہی نہیں کہتے بغار تو روٹی کوئی نہیں ٹکٹا تسی جنت سے پہ دیندے ہو گھروں دو کھجورا نہیں لبیاں میرے نبی دے صحابہ جان دے ہے بھائی سونا جنت دین تے کجا گلے اندا ذہن آ جائے تو جنت چھک کے رکھی مدینے چھڑے اگوں سنو اگا جڑے غلام ہے وہ بھی مڑ با کمال ہے کہ انصاری صحابی کھڑا ہویا اس کہ حضور اجازت ہوے تے میں آپ دا مہمان لے جاواں میرے نبی نے فرمایا ہاں لے جاؤ جدوں گھر گیا تے بوہا کھڑکایا تے بیوی کو پوچھا کہ روٹی ٹکر ہے انہاں کہا ہاں ہاں ہے لیکن صرف بچیاں واسطے آج تے ساڈے واسطے بھی کوئی نہیں کہ حضور دا صحابی کہہ رہے ہیں نا انج نہیں کرنا ہا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں دی خیر ہے روٹی لے آتی نہیں یار دا پرانا ساڈے نال ناراض نہ ہو جاوے جنہ حضور نے گلے ہوئے مہمان نال ایڈی محبت کیتی تو نہ بچیاں نوں باہر چھڈیا خود محمد عربی نال کتنی محبت کردا پھر حضور دے صحابی اپنی زوجہ نصیحت جدوں دسترخوان لگ جائے نا اودوں ٹردیاں لڑ مار کے چراغ بجھا چھڑنے کھانا ہے ایک بندے دا تے اے بھی صحابی اس بھی ساتھ مڑے کوئی نہیں کھانا اس سن نال مار کے کھانا ہے تے اسی روٹی کھانی ہے لقمہ نہیں کروڑنا یہ انجی سمجھ سی با کھانا ڈھیر سارا ہے وہ بتی بجھ گئی چراغ بجھ گیا مہمان میں بیٹھا حضور دے صحابی میں بیٹھے آج ہاتھ لے جانا ہاتھ لے آنا روٹی نہ کروڑنی منہ بھی ہلے دے آنا مہمان نہیں سمجھیا میرے نالوں تے تین کیے کھاندے پین میں نہیں سے بچنی کو نہیں دیو مہمان پیٹ بھر کے کھاتی جویں میرے نبی دا صحابی صبح فجر پہ مسجد نبی جایا تو میرے نبی نے فرمایا او وہ میرا غلام یوں بندہ ہے اللہ اللیلہ جتنے اللہ ساری رات رب بیک کے ہنسدا رہے لیکن میں صرف مسئلہ سمجھانا چاہتا اپنی قدرت کاملہ دے مطابق رب دی مسکراہٹ ہے رب دا اپنی شان دے مطابق ہے ساڈے حصے ہور نے ساڈے لہجے ہور نے ساڈیاں گلاں ہور نے یہی مسئلہ حضرت ابن نظر کر رہے نے انا جلیس میرے نبی نے فرمایا کہ رب وحدہ لا شریک دے کول ہوندا ہے جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے جیڑا بندہ رب وحدہ لا شریک دا ذکر کردا ہے اور اگلی حدیث میری گفتگو دی یہ بھی گل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار روایت کرتے ہیں اور یہ ہے حدیث قدسی لیکن لفظ میرے نبی نے ساڈے تک پہنچائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تبارک و تعالی ملائکۃ سیارۃ فضلا یکتبون مجالس الذکر فاذا وجدوا مجلسا فیہ ذکر اللہ قعدوا معهم بعضهم بعضا باجنحتهم حتى يملؤوا میرے سونے نبی دا صحابی آندا ہے رب وحدہ لا شریک نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی ہے سیارہ گھومدے رہندے اپنے اپنے شان دے مطابق او گھومدے تے تلاش کردے رہندے مجلس ذکر دیاں جتھے رب دا ذکر ہوندا پیا ہے انہاں ہور کوئی کام نہیں انہاں او جگہ ڈھونڈنی ہے جتھے یار دی گل ہوندی پئی ہے جے فرشتے جا کے دستے نے بہت محفل ہوندی پئی آئی فرشتے بھی دستے ہیں بہت نہ کمینے پولیس کے ڈر تو محفل کرائی بھی نہیں یہ بھی تو دس دے کہ خامیاں نہیں دستے تلاش کرتے فرشتے اللہ دے ذکر دیاں مجلس ایک فرشتے نے کدھر مجلس لب جائے تو دوسرے نے سدتا ہے آ جاؤ وجدو مجلس کو کدھر پا لینا اللہ دے ذکر دی محفل بجا سکتے کوئی ہے اللہ دا ذکر ہوندا پیا او جس انداز نال ہوندا پیا تے او پھر سارے فرشتے تے پہ جاندے تے بعد نو یعنی دوجے دی شان لیندے نے زمین تو لے کے جڑا نا بین او بین السماء دنیا دا آسمان جڑا سان رشتہ پیا ان دے تو لے کے زمین دے درمیان جو کچھ ہے فرشتے اپنے پراں نال ڈھانپ لیندے نے فاذا تفرقوا
جدو مجلس ختم ہو گئی دعا ہو گئی بندے اٹھ گئے چلے گئے وہ پھر فرشتے چڑھ دے آسمانہ دی طرف رب وحدہ لا شریک دی بارگاہ اللہ وحدہ لا شریک انہاں کو سوال کردا ہے ظاہر انہاں کو پوچھدا ہے من این جئتم کیڑی جگہ تو آ رہے ہو کی کم کردے رہے ہو کی کردے رہے ہو جینا من عند عباد لک فی الارض وہ فرشتے آندے اسی انہاں بندیاں کو ہو کے آئے ہیں جڑی تیری ذات واسطے تیری پاکی بیان کردے پئے اسی انہاں بندے کو یسبحونک تیری تسبیح بیان پہ کرتے ہیں ویکبرونک تیرے نعرے پہ لیتے ہیں ویحللونک وہ تیری گلاں پہ کرتے ہیں کلمہ پہ پڑھتے ہیں یا اللہ وہ تیرے کو سوال کرتے پہ وہ تیرے کو پناہ مانگتے پہ وماذا یسألونی قالوا یسألونک جنتک اللہ پھر ساری گل پوچھتا ہے دسو میرے کو کیڑا سوال کرتے پے رب وحدہ لا شریک دی بارگاہ دی فرشتے عرض کردے یا اللہ او تیرے کو تیری جنت دے سوال کرتے پے رب پھر فرشتے کو پوچھتا ہے انہاں میری جنت ویکھی ہوئی ہے تے فرشتے عرض کردے نہیں یا رسول اللہ یا اللہ انہاں جنت ویکھی کوئی نہیں رب فرماؤندا ہے حساب لا لو جے نہ ویکھی ہوندی تے وقت انہاں دے منگن دا انداز کی ہوندا اجے تو انہوں نے صرف علماء دسیا اجے تو انہوں نے صرف مولویاں تقریرہ ہی دسیا بالی بھی جنت کی تعریف سی کر لیا تو سر ہورا تو جے تک اسی اگا نہیں گئے سندے نہیں پتہ نہیں اس وقت جنت کے سکی لوگن تعریف دسی بکیٹی وڈی جنت ہے اسا کنی تعریف دسی اسا تعریف دسی ہوندی ہزار روپے تے مولوی جنت نہ وڈدا اسا جنت دی تعریف ہی نہ دسی اسا یہی سمجھیا بس کوئی میں کھیڈ تماشا ہے حالانکہ انعام رب دا میرا نبی جدوں ڈھیر خوش ہوندا نا اودوں سے اپن فرماوندا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ اگو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری دوزخ تو پناہ پناہ رب وحدہ لا شریک فرماتا ہے کیا انہاں میری دوزخ ویکھی ہوئی ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں انہاں دوزخ کوئی نہیں ویکھی انہاں تک نہیں دوزخ دا پیغام گیا ہے بہت آگشا ہونی ہے تے ساڑے جانا ہے بڑی ڈوبی ہونی ہے تے کالی ہونی ہے اس کو علاوہ دوزخ دا کوئی نہیں پتا سن دوزخ دا پتہ ہوندا تے اسی گناہ المائل ہوندے سانو دوزخ دسی گئی سان تے مڈو دسیا جاندا بس تساں دوزخ لین کی جانے وہ جو 2060 چھڈیا تو میں انہاں تے بس دوزخ کل جاؤں اللہ اکبر ذوق سے بولو یار فطرتی گل ہے اور میرے تے بندہ مینوں 5000 دا پتہ ہی نہ تے نوٹ دیوے تے میرا ہن ذہن نہیں میں نو آکھاں میں دوزخ بھی کوئی شے ہے میں انہوں آکھنا نہیں ماشاءاللہ شیر لاڈی نظر کر پاڑی تو اس پہ اودا شیر لے جس تے نظر کرنا ہے نظر تے آئی با یار بھی ہو جاندی تے سارے راضی ہو جاندی پھر اللہ دی بارگاہ فرشتے عرض کر دینے یا اللہ انہاں دوزخ ویکھی کوئی نہیں طرف فرماوندا ہے حساب لا لو اگر انہاں دوزخ ویکھی ہوندی پھر انہاں دے روڑ دا کی ہوندا پھر رب وحدہ لا شریک له طلب کی کرتے ہیں تے وہ آندے نے یا اللہ او تیری مغفرت طلب کردے پے تیرے کولوں بخشش طلب کردے پے نے رب وحدہ لا شریک فرماوندا ہے قد غفرت لهم ایک گواہ ہو جاؤ تاکہ جڑے انہے بندے آئے نا انہے ذکر دی مجلس سے میں انہاں سارے انہوں معاف فرما چھڑے ہیں توجہ ہے میرے اللہ اس ذکر دی گل اللہ سونا کہہ رہے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم خبردار اولاد مال دی وجہ تو اللہ دے ذکر تے ذکر نہ ہو جائے اگر تسا ایک کام کر لیا پٹھے ضروری نے عید دی نماز دی خیر دودھ چوڑ دا ٹائم بیٹی کر دی خیر مال کٹڑ دا ٹائم سویر دی خیر فاولائک هم الخاسرون رب وحدہ لا شریک فرماتا ہے وہ ان خسارے والے بندے انہاں دے گھٹن بندہ رل کوئی نہیں سکدا
نفع والا بندہ ہوندا ہے جن دی زبان تے اللہ دا قرآن بھی ہوے سونے محمد عربی دا فرمان بھی ہوے ہن آپ ذوق نال بولو سبحان اللہ اللہ اکبر رب وحدہ لا شریک مولا جگہ جگہ تے ارشاد فرماوندا ہے ایمان والے اللہ دا ذکر کریا جے ایک آٹر ہوندا ہے اللہ دا ذکر کرنا نال اللہ اے بھی فرماوندا ہے ذکرن کثیرا تھوڑا نہ کریا جے بالا کریا جے ایک ہوندا ہے صرف کام کرنا ایک ہوندا ہے صرف آٹر دینا رب وحدہ لا شریک ذکر دیواری ارشاد فرماوندا ہے نالے ذکر کریا جے نالے ذکر کریا جے نالے تھوڑا نہ کریا جے جتنا ہو سکے اونا کریا جے اللہ وحدہ لا شریک قرآن فرماوندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا اللہ ایمان والے نال گل پہ کردا ہے باقی بندیاں نال گل ہی اللہ نہیں پہ کردا حکم انہاں پہ دیندا ہے جنہاں دے اندر ایمان دی حلاوت پائی گئی ہے اللہ انہاں نال میرا ذکر کریا جے تے جتنا کر سکدے ہو ڈھیر سارا کردے رہیا جے ڈھیر سارا کردے رہیا جے تے رب وحدہ لا شریک قرآن فرماوندا ہے اگر ویکھنا ہوے ایمان والا بندہ کون ہے ہر بندے دی کوئی نہ کوئی نشانی ہے پولیس دی اپنی یونیفارم ہے فوج دی اپنی وردی ہے ہر سکول دا اپنا بیج ہے تے رب وحدہ لا شریک فرماوندا ہے اگر ویکھنا ہوے ایمان والا کون ہے مومن کون ہے ویکھیا جے اودی زبان تے نعرہ خیر درد ہے یا نعرہ آمین دے لال درد ہے ویکھیا جے چل کریا جے میرا فتوی نہیں نہ میں مفتیاں نہ میں عالم میں تے وڈیاں دیاں گلاں چوری کر کے آپ دے سامنے کتاب تو ویکھ کے دسن والا مولویاں رب رب ہو کے فرماوندا ہے چیک کرنا ہوے کامل ایمان والا کیڑا ہے مومن بندہ کیڑا ہے اودی زندگی دے اثرات ویکھو اودی زیادہ زندگی ساری دیہاڑی گلاں کردیاں لگ گئی ہے یا ساری دیہاڑی اللہ دا ذکر کردیاں لگ گئی ہے اللہ دا ایک بڑا بڑا بزرگ حضرت ابراہیم بن خواص رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ملک شام دے کسے شہر دے مسجد جائے تے مسجد جراتی قرآن پڑھ دے پے حلقہ احباب بھی نالا مرید بھی نالا ہے بیلی بھی نالا ہے چند سال پہلے لائی پیر جدوں آؤندے آئے مسیطیں چراندے آئے پیر جدوں آؤندے آئے سارے تو پہلے اللہ دے گھر چوڑا پھر کدائی اور کام جانا رات کو عبادت کردے پہلے تھوڑی ایک گلی چھڑ گئے نال دے مکان چوں موسیقی دی آواز آن لگ پئی شور دی آواز آن لگ پئی موسیقی بجن لگ پئی تے مریدا کیا حضور اگر اجازت دے وہ تے اسی انہوں منع کریا وی ہے فرمایا پیر میں آیا تسی انہاں کیا جی پیر تے آپ فرمایا آپ بہ جاؤ میں جانا حضرت ابراہیم نکلے تے گلی وچ سامنے ایک کمزور جہا کتا جدوں نے بابے نو ویکھیا تے بھوکنا شروع کر دتا بابا اوتھوں ہی واپس آیا کچھ دیر مسجد وچ بیٹھا رہیا تے دوبارہ گیا وہی کتا جڑا تھوڑی دیر پہلے بابے نو بھوکدا وتدا وہی چاپلوسی کرن لگ پیا دو مہلے دا وتدا اجے بوا نہیں کھڑکایا نوجوان اندروں نکلیا سر تے ٹوپی رکھی ہوئی ہے اونے آکھیا بابا ٹر جا تینوں گلن والا میرے کول پہڑوں آیا ہے آج تو بعد نہ میرے گھر شراب چلے گی نہ موسیقی چلے گی نہ گانا چلے گا پتہ نہیں کدے گئے آج دیاں تبلیغاں کرن والے پتہ نہیں کدے گئے آج دیاں تقریراں کرن والے ساڈا گھنٹہ تقریر ہو جاوے بعد کوئی نہ کوئی نکا سے نکلیا کھڑوتا ہوتا ہے اگلے مولوی صرف تقریر کرن دی غرض واسطے نکلنا اللہ بندیاں دی کایا پلٹ چھڑدا ہے
اللہ بندیاں دا ذہن بدل چھڑدا ہے انہیں ہاتھ بن کے آکھیا بابا جا ٹر جا میں توبہ کر لیا آج تو بعد میں کچھ نہیں کراں گا حالانکہ اتنے بھی مسئلہ دل دا اوتے بھی مسئلہ دل دا نہیں تو میں سجویا ہے نہ تو میں سجویا ہے ایمانداری نال دسو جے توبہ کرن والا اینا پد کر سکدا ہے کرن والا کیڑا ولی ہونا ہے چند لمحے پہلے جڑا موسیقی پیا گاوندا ہے چند لمحے پہلے جڑا گلاں پیا کردا ہے چند لمحے پہلے جتھے جام تے شباب تے شراب چلدی پئی ہے ہن باہر نکل کے بابے دی دل دی گل پیا دسدا ہے حالانکہ سنائی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ساری کائنات کو اعلان کر گئے دل چھوٹا جہا نہیں ہوتا دل دریا سمندر انہیں توبہ کی دیئے فوراں جان گیا بابا کے واسطے آئے جس مقصد واسطے میں گل سنونا چاہنا بابا واپس ہٹیا مریدہ پوچھیا سجنا پہلے بھی گیا کتا بھوکیا وات گیا کتا نہیں بھوکیا حضرت ابراہیم بن خواص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمو دینے جدو میں مسجد جو نکلیا کہ میں اللہ دا ذکر بھول گیا جڑا اللہ دا ذکر بھول جاوے کمزور کتے بھی دلیر ہو جاتے ہیں اگر آپ جاگ دیو مسیح تو لے کے اڈے تائی بات کر لو اتر تک صرف ہے اللہ دا ولی اللہ دا ذکر بھولے آئے کہ آپ نے فرمایا جڑا رب دے ذکر تو ہٹ جاوے کمزور کتے بھی بھوکڑ لگ پاؤندے نے بندہ یار دا ذکر کر جاوے اللہ دا شیر بھی ساری رات پہرا دے لے اور ڈیرا خاجی خاندیاں پہاڑیاں جرہن آڑا بابا سید احمد بن زین العابدین المروم سخی سرور سلطان سخی سرور رحمت اللہ تعالی آپ دا بابا کئی سال پہلے مکہ مدینے رہے یار دیدار دی حاضری دیتے رہا پھر ایک دیاڑے آپ دی والدہ دے خواب حضور آئے فرمایا ایتھے نہ رہو پنجاب ٹر جاؤ میری امت نو حضور دے دین دا پیغام دے وہ آپ دے والد محترم
العابدین چند سلسلیاں تو بعد آپ دا سلسلہ حضرت امام حسین نال مل گئے آپ سرکار چلدے چلدے سرائستان دے علاقے چاہے ایتھے سید سخی سرور دا جنم ہویا اے بابا بڑی لمبی داستانے بڑیاں لمبیاں کرامتانے آپ چھوٹے جائے تے بکریاں چگے دے پائے چند بکریاں آئیاں اوہی چگا کے گزارا کرنا 40 بندے نالوں گزرے مہمان گزرے جو نہ کیا سجنا تیرے علاقے چ مہمانا بھوکیاں کھانا کوئی نہیں بابے فرمایا خالی نہ جایا صدا سید کے ہوئے بندہ خالی موڑ جاوے بچہ نہ سمجھو میں سید دادا اے ساریاں زبا کر لو گھٹ جان تے میں اور لے اونا زبا کیتیاں بکریاں کھادیاں ٹور گئیاں گھر خالی سوٹی تے چادر لے کے آئے بابے پوچھیا پترا مال کدے گھر آیا ہے چھوٹی جی عمرے فرمایا بابا جس دتا اوندے بندیاں تے لایا جس مال دتا اوندے بندیاں تے لایا ایڈا کامل پھر آپ لاہور شہر پڑھتے رہے وعدہ بن کے بچھا گئے مڑ بھی آستانہ نہیں چمکایا طویل دھاگے والا کام نہیں شروع کیتا آپ دے والد دی شادی ہے ذمہ دار گھرانے ال ہوئی آئی اودوں کافی زمین ملی ہے آپ دا والد دا وصال ہو گیا تے نانکیاں او بھوئے دتی جڑی منجر تے خراب آئی ماں دی بار گئے چرد کیتی اماں کو کاروبار کریے بھوئے سلیک نہیں فصل ہو جاوے تے آپ دی والدہ فرمایا کوئی اور بندہ گل کردا سمجھو دی سخی سروری پیایا دے کوئی اور بندہ گل کر دے تے مان جاندی ہے عالم بندہ انج پیا دے آپ نے بھی سٹیا تے بنیاں دے لہما تے گھومے تے اللہ دی بارگاہ چرد کیتی اللہ بھی سٹنا میرا کم فصل دینا تیرا کم ہے نال دے مسیراں دی بھوئے چنگی آئی فصل تھوڑا ہویا انہاں دا باڑا ہویا جو گل واسطے میں پد کیتا ہے فصل کٹیا بول بہ گیا تے اوتھے ساری رات پہرا دیوی دا اس علاقے چ شیرا جڑا بول تے بندہ ہویا نالے نقصان کردا نالے جانوں مار دیندا آپ دے رشتہ داراں آپس وچ مشورہ کیتا عقل ہے راتی بول تے ہونا جائیو شیر وال کے لے آو بوئے بھی بچ ساتھی دانے بھی بچ جان گے ایڈے کولوں بھی جان چھٹ جاسی ایندا مطلب ہے سکا ہووے یا متریا ہووے اکثر بندے بابیاں دے خلاف ہی ہوندے نے آپ لوگ سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ بابا سخی سرور کلا سید زادہ راتی بول کے پہرا پہ دیندا ہے اونا وال تڑ کے شیر لائے تے مولایا تے شیر بھی اج پہلی واری علی دے شیر نو ویکھیا ہے اگے کھچاں دے متھے لگدا رہیا ہے اگے چوڑاں دے متھے لگدا رہیا ہے اگے کھچاں دے متھے لگدا رہیا ہے کلا سخی سرور رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دا ذکر ساری رات کردے رہے مشکلاں تے اوندیاں نے مسیر بھی چھڈ گئے لگدے چھڈ گئے رشتہ دار شریک ہو گئے ساریاں نو چکرا بوئلا بجاوے مال لا بجاوے اے ٹر جاوے اور ایڈا بعد شہید بھی آپ ہی کیتا ہے نا باپ نو شہید کیتا سی ساری رات ویندے رہے کلے شیر حملہ کردا ہے کلے شیر حملہ کردا ہے سویرے آئے تے حیران رہ گئے بابا نماز پیا پڑھدا ہے شیر بولدا پہرا دیندا ودا جنہ گلیا باج بابے کوئی نہیں بچنا شیر اوتھے بہدا ودا ہے تے قبلہ حضور سید احمد شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف سلطان سخی سرور رحمت اللہ تعالی علیہ اے رب دی بارگاہ عرض کردے پے نے ذکر تیرے یار دا مولا ذکر تیرے یار
زندہ باد یو بندے آئے جنہ مال نے خیال کیتا اللہ دے ذکر خیال کیتا صدیاں پہلے میرے نبی سرور دا غلام مسجد چایا رات رہن لگے خادم راتی ویندا رہیا بابا نماز پڑھدا پیا خادم ویندا رہیا بابا نماز پڑھدا رہیا سارے نمازی چلے گئے سجن ٹر گئے بیلی ٹر گئے بابا رب دی بار گئے دردا پہ کر گئے آخرکار خادم نو غصہ آیا انہیں آکھیا بابا مسیح چھڑ دے میں تالا مارنے گھر بھی جانے رو لمیاں نیتی کھڑو دے سارے جی ٹر گئے نے سارے نکل گئے نے ایتھے فرض پڑھی دے جان ادھی مسیح کھالی دعا منگی جائے اے منہ تئی کھالی وہی سلام پڑھ دے نے جنہ محفل دا ٹائم لینا ہوئے یاد کرنا ساڈے کول تے انہاں وی ٹائم نہیں حضور دی بارگاہ ہو کے سلام پڑھنا سیلوی اسی ہر کمینے دے لئی کھڑے نے اور میں اکثر کے بھی کرنا تھے کل میں ازمایا بھی ہے ایمانداری نال دسو ولیمے دا ٹائم کنے بجے دا روٹی کنے بجے ملدی کوئی ایک کنجر چا بھی کھاؤ جے سوتھے آکھیا ہوئے میری دکان بھی کھلی ہے تے ٹائم ہے ساڈے کو کوئی نہ جلدی کرو صرف وہ تے بوٹی لبنی ہوندی جا ظالما ایک بوٹی دے چکر اس طرح گھنٹے بیٹھے رہے ہو یار دے نا واسطے آدھا گھنٹہ بھی چپ دائے میں آج تک نہیں ہوتے میں کیا اوئے ہوئے ٹائم دیر ہو گیا نا بلکہ چادر ساٹھ کے بیٹھے رہندے میں بیٹھے ہیں تو اگا آجا کم رش پہ بڑھ دی اللہ مڑ معاف فرمائے ہوتے پرات آؤندی دستی اللہ اوتھے ٹائم کوئی نہیں ضائع ہوتا اوتھے دکان دے پچھوں اگلا کے ٹر جاندے ہو اوتھے کوئی نہیں پتہ لگدا محفل تھوڑی جی لیٹ ہو جائے تے او جندہ بیچارے دا انتظامیہ نہ لکھیا ہوندا او کہہ رہا ہوندا ٹائم تے او 3 منٹ تے ہو گئے بڑا نقصان ہو گیا 3 منٹ ہونے اللہ دے ذکر وچ بیٹھ رہے مولوی کولوں پوچھیا جائے گا اتنی لیٹ کرنی لئی آپ ذوق سے بولو سبحان اللہ اے بابا مسجد وچ بیٹھا ہویا ہے خادم تے بابے دا جھگڑا ہو گیا خادم آندا ہے مسجد تو نکل جا بابا آندا ہے یار ٹھہر جا میں مہمان اگے روٹی نہیں سلامی حکومت ہے تو مہمان جڑے بھی اوندے آئے مسجد میں جراندے آئے راج نبی مسافر نال دے گواڈی کھانا بھی دیندے آئے بابے آکھیا یار میرا جانو کوئی نو میرا لگدا کوئی نو مسافر غریب الوطن رات کٹن دے اونے آکھیا نا مسجد وچ میں نہیں ران دینا تے تن پتہ ہے جیڑا خادم ہوے او خطیب نالوں وی ٹور والا ہوندا خطیب نو پچھن نہ پچھن با پکھا لوینا خادم کو لازمی مسجد ہے ایندی اپنی ٹور ہوندی اونے باپے نو پھدیا تے مسجد تو باہر چکڑیا جویں ساڈی مسجد دا دروازہ ڈیوٹی جی بنی آئی باپے آکھیا یار ایتھے تے رات کٹ لین دے اونے آکھیا نا ساڈے محلے دا قانون ہے ایتھے میں نہیں ران دینا سامنے بندہ تدور والا روٹیاں پہ لیندا تے او بندہ ویندا پیا حال کی ہوتا پیا اونے کام چھڈیا تے اونے عرض کیتی قبلہ حضور اگر آپ اجازت دیو میرے گھر آ جاؤ آپ نے فرمایا جی تو انج راضی ہے میں انج راضی ہاں بابا لائے روٹیاں لاؤن والا میرے اگے وے ہر قدم تے نا رب دی لیندا جویں قدم بڑھدا ہے اللہ دا ذکر کردا ہے گل میرے نال کوئی نہیں کیتی گھر چلے گئے ساری رات اللہ دی عبادت کردا رہیا آمین وی ہاں
ساری رات عبادت بھی کرنی دمی تدور تے بھی کھلونا آج اینا بندیاں دے نائی تا وجدے نے ساری رات اللہ دی بارگاہ قیام کرنا سویرے روزہ رکھ کے میدان جنگ جہاد کرنا پیو ایڈا کردار آڑا ہوئے پتر شیخ عبدالقادر جیسا پیدا ہو دے یہ تو بغداد گئے آپ دے ہاتھ بیعت کرن کرو تو واپس چل دے آپ وزیر آباد سودرا جگہ جگہ تے آپ قیام کی تت کرتا آپ واپس گئے پتر غوث پاک جیسا تا پیدا ہو گئے اس بابے دا بھی نام سنو گے سے حیران رہ جاؤ گے جڑا مسجد جھڑکاں کھاندا بندہ ہے اگر تعارف کرویندا تے سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہاتھ چوم کے مار چھڑ دے لیکن بابے اپنا تعارف نہیں کروایا بندیاں نو دسیا یار ہجرا دیے میں ہجرا دیا کیونکہ بندے رب دی مرضی تو بڑے گل ہی نہیں کر دے تائیں تے قبلہ حضور میاں صاحب فرماتے نے عاشق اٹھے نکلے مسیح تو باہر کٹا دے گلیاں بوا دے یا فرماندے نے روٹیاں لین والا گھر گیا روٹی پکائی آٹا گوندے میں اللہ دا ذکر ہر شے روٹی جدوں کھان لگا نا تے بابا آندا میں اون دے کول پوچھیا انہاں اللہ دا ذکر کرنا اصلی تعارف کروا روٹیاں لین والا انج دا بندہ نہیں ہوندا بھائی بابے فرمایا دس سجنا تیرا اصل کون ہے نا کیے ہے کدوں دا انہیں آکھیا حضور بس روٹیاں لاؤنا میرا پیشہ ہے تے میں بھی رب نو مننا ذکر ہوندا کرنا تے آپ نے فرمایا دس کتن تک پہنچ گئے انہیں آکھیا سونیا میری ہر دعا قبول ہوندی ہے میں منہ کڈنا پوری پیڑوں ہو جاندی ہے بس لفظ کڈن دی دیر ہے رب دعا رد کدی نہیں کیندی تے انہیں حاجی بھری تے ٹھنڈا ہو لیا بابے آکھیا خیر ہوئے انہیں عرض کی ایک دعا رہ گئی ہے مانگ کے تھک پیا پوری نہیں پہ ہوندے بابے آکھیا دس او دعا کیڑی آ انہیں آکھیا میں بڑی واری دعا منگی کھڑوتا مینوں امام احمد بن حنبل مل جاوے میں ایک واری ہاتھ چمنا بابا کھڑو گیا فرمایا خوش ہو جا احمد بن حنبل میرے ہی نہ ایک واری مسیحی یاد چھڑتا نا بابا میرا نام امام احمد بن حنبل ہے تو اس خادم دی مجال آئی بار کٹدا دھکے کھاندا ودہ ہے دڑکے چلدا ودہ ہے مڑ ڈیوڈی چاہتا ہے میں تے سوواں تصور تو ہی بور ہوتا ہے امام احمد بن حنبل دا مقام ایڈا بڑا مولوی ایڈا بڑا پیر تدور والے دے گھر رہوے مسیدی سائیاں ران میں دتا دسیا نے یہ میرا کارڈ ہے بولے سبحان مطلب میں ملدی کارڈ دے چھڑتے ماشاءاللہ یہ میرا کارڈ ہے 3 10 بس بغدا ہی سجنا ہونے تو مڑ وقت نہ آپ نے فرمایا میں امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل خوش ہو جا رب بھی دعا قبول کر لیا ان دا مطلب ہے بندہ یار دے ذکر وچ ڈوب جاوے رب گلاں خالی نہیں موڑدا
سلطان باؤ فرماؤں دے اے رب اے تن رب سچے حضرت خضر علیہ السلام نے بھی نام منت کر تو آپ تیرا کھوجے عقیدت سلطان باؤ دا بھی ٹھیک کیا کہ کسی نے چھک کے گلو لینے کڑو پھوک مرینا ہو رہا ہے گالڑ کڑو ڈھل کرینا ہو رہا ہے سلطان باؤ تے آندہ ہے خضر علیہ السلام دی بھی منت نہ کرنی پون دیجئے تو اندر کوئی دیوہ بڑھے آیا ہوں دیوہ بڑھتا ہوئے تو سائیں امام محمد بن حنبل دی ڈیوٹی لا چھڑ دن بہت سی چھوتے ملنا ہے ان تے گھر لگا جا سائیں جی دعا پہ کرتا ہے ایک واری انہوں ملیا ایک واری وقت کی دیں یہ نہ کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی لیکن یہ ساری فضیلت ہو دی ملتی ہے جدو بندے دی زبان غیران دی گلہ نال تار نہ ہوئے بندے دی زبان اللہ دے ذکر نال تار ہوئے توجہ ہے آپ ذوق نال بولو سبحان میری گفتگو دی آخری اللہ پورے قبیلہ ابن آدم حضرت آدم علیہ السلام دی کلہم اولاد نال اللہ خطاب کردہ ہے سہل بن عبداللہ فرماؤں ہر دن اللہ آواز لاؤں ہے ایک دیڑی نہیں ایک دے اعلان ہویا نا اللہ روزانہ اعلان کردہ ہے اے میرے بندے میں تے تیرے نال انصاف کیتا ہے تو میرے نال انصاف نہیں کیتا اے رونا سی انہیں میں نے انصاف نہیں پہ ملنا کچھ خدا دی ربوبیت دے بھی تقاضے ہے رب بندے نہ کہہ رہے ہیں اساں تے انصاف کیتا تو سا انصاف نہ کیتا کیڑا آج گرو کا وطن ثانی اللہ فرماؤں ہے تو میں نے بھلا چھڑیا میں تے مڑ بھی یاد رکھے رب بندے نال روزانہ اعلان کردہ ہے ایک دیاڑی نہیں روزانہ اعلان ہوتا ہے حضرات ایک ضرور اعلان سننا روزانہ اعلان ہوتا ہے تے اللہ بندے نال دے میں تینوں یاد رکھیا تو میں نے بھلا چھڑیا اے وفات نہ ہوئی بے وفا ہوئی وادعو کا الیہ وتذہب الی غیری اللہ فرماؤں ہے میں تین اپنے ال صدنا تو غیر ال جانا ادعو کا الیہ میں تین اپنے ال صدیا ہے تو پرا بھجن ہے کدی دے تے رب ہو گیا ہے میرے ال نہ آنا غیر ال
جانا وفا نہیں بے وفائی ہے اللہ کے فرماؤں ہے عذاب انکل بلایا وانتا متفقن علی الخطایا رب وحدہ لا شریک فرماؤں ہے میں تیرے گناہ پہ دھونا تو اجے غلطیاں تو بعد نہ آیا میں تیریاں خطاواں معاف پہ کرنا گناہ معاف پہ کرنا تو اجے تک اپنے اس نفس تو پشانوں پہ ہوگا اللہ فرماؤں ہے یا ابن آدم ما تقولو غدن اذا جیتنی ما تقولو غدن اذا جیتنی اللہ نال وارنک بھی پہ دینا ہے وہ گلہ سوچ کے آمی کل جو میرے سامنے تو عذر پیش کرنا ہے میں تن یاد کیتا تو بلایا میں تیرے گناہ دھوئے تو پیچھے نہ ہٹے میں تن اپنے صدیا تو اس بھج بکو ہن جے تے کم نہیں نہ کروں تو کم از کم وہ گلاں یاد کر لویں جیڑیاں میرے سامنے تو کرنیاں اس وجہ تو میں نہیں آیا اس وجہ تو میں گناہ کردا اس وجہ تو میں تیرا ذکر نہیں کیتا ما تقولو غدن عربی غدن ستن کال تو پوری دنیا اللہ دی نظر اچ کر لی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللہ فرماتا کل واسطے سوچو کی تیاری کیتی ذرا بیٹھے بھی ارشاد فرما رہے کل جدوں تو آونا تے ہے ہی نا اب حیات تو کوئی نہ پیتا پیچھے ہٹنا تے ہی اپنے آپ وطن اصلی تے ہونا تے ہی یہ سوچی جدوں تو میرے سامنے کھڑونا ہے تو گل بات کو کر لی سے میرے